وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور یقیناً اس کو نیکیوں کا سیزن قرار دینا غلط نہیں ہوگا. رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خصوصی دروازے کھل جاتے ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر ذہن بنائے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے یہی مہینہ ہماری شفاعت کرے گا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت رمضان اور قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے اور راتوں میں اٹھ کر یعنی تراویح وغیرہ میں قرآن عظیم کی تلاوت کی ہوگی تو یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب کریم میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا. اور قرآن یہ کہے گا کہ یا رب کریم میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا تو ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم رمضان کے روزوں کی رمضان کے مہینے کی قدر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جس طرح شریعت کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان دونوں چیزوں کی شفاعت کا سامان کرے گا. یعنی رمضان اور قرآن اللہ کے اذن سے اس کی اجازت سے ہماری شفاعت کریں گے اور انشاءاللہ ان کی شفاعت بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگی, بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مقاصد کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ایک مومن بندے سے جس قسم کے عمل کا تقاضا فرماتا ہے, مطالبہ فرماتا ہے یا اسے پسند ہے کہ مسلمان اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں, ہمیں ان طریقوں کو جاننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اور اس میں روزے رکھنا یہ پرہیزگاری کا تحفہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے کی قدر کرے گا, صحیح طریقے سے روزے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو پرہیزگاری حاصل ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ مہینہ بہت اہم ہے لہٰذا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے. اس کے اہتمام میں سب سے پہلا کام یہ کہ اس رمضان روزوں سے متعلق سحری, افطار اور تراویح وغیرہ, اعتکاف وغیرہ سے متعلق تمام ضروری مسائل سیکھیں تاکہ کسی غلطی کی بنا پر ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے یا ہم روزے کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں. اس کے علاوہ مومن کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر عبادات میں اضافہ کرے. مثلا 5 وقت نماز اگر خدا نخواستہ نہیں پڑھتا تھا تو اس مہینے میں کوشش کر کے ہمیں مکمل طور پہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور اگر آپ مرد ہیں تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. تراویح بھی ہمیں باقاعدہ ادا کرنی چاہیے. اس کے مسائل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کریں گے. بہرحال تراویح ہر مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے جس کا ترک جائز نہیں ہے, لہذا تراویح بھی پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ سابقہ زندگی میں اگر خدا نخواستہ کچھ نمازیں قضا ہوئی تھی تو کوشش کر کے رمضان میں ان نمازوں کو ادا کریں کیونکہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرائض کے برابر ہے. لہٰذا اگر قضا نمازیں ہم ادا کریں گے, فرض ادا ہوں گے تو انشاءاللہ ہر فرض کا ہمیں ثواب 70 گنا حاصل ہوگا.
اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر سابقہ زندگی میں یعنی رمضان سے پہلے ہمارا روٹین خدا نخواستہ کچھ غلط قسم کی عادتوں کا تھا تو کم از کم رمضان میں ہم بریک لگائیں اور اپنے نفس کو ان خواہشات کی تکمیل سے روکیں۔ غرض یہ کہ پرہیزگاری اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے اور خصوصی طور پر اہتمام کریں گے۔ اگر ہم اپنا ذہن نہیں بناتے، اہتمام نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے تو رمضان گزر جائے گا، ہمیں مطلوبہ مقصد یا قرآن پاک میں بیان کردہ فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا روزے ہمیں پورے رکھنے چاہیے اور سحری اور افطار میں کم کھانا اور حتی الامکان کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا، یہ انشاءاللہ پرہیزگاری کے راستے میں بے حد معاون ثابت ہوگا۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ روزے کے مسائل جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کو نہیں سیکھتے اور کسی خطا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کرنے کا گناہ۔ یعنی اگر کسی چیز کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور اس جہالت و کم علمی کی بنا پر ہم خطا میں مبتلا ہوئے تو یہ لا علمی ایک مستقل گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کا ارتکاب، اس گناہ پر جرأت، اس گناہ کا فعل کرنا مزید گناہ ہوگا۔ اس طرح کم علم شخص کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض افراد جو کہہ دیا کرتے ہیں جی ہمیں تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، لیکن وہی رب کریم گرفت بھی تو فرماتا ہے۔ لہذا اس نے ہمیں حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا ہمیں روزوں سے متعلق تمام مسائل اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کی تعریف ذہن میں رکھیے کہ شرعاً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع وغیرہ سے رکنے اور تمام ایسے امور جس سے روزہ ٹوٹتا ہو ان چیزوں کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم صبح صادق میں نیت پہلے کر لیں، نیت کے ساتھ پھر صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رک جانے کا نام شریعت نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس دوران ہمیں ہر اس کام سے رکنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزے کی برکات میں کمی آتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر خواتین ہوں تو ان کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ اور ان بہنوں پر قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام بعد میں کریں گے۔ اب روزے کے درجات کے بارے میں بھی سماعت فرمائیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک عوام کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ اور ایک خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عوام کا روزہ تو یہی ہوتا ہے جس کی ہم نے تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کھانے پینے اور جماع سے تمام دن بانیت روزہ رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بھی روکتے ہیں۔ اور اخص الخواص جو یعنی خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے علاوہ ہر ایک سے خالی کر لیتے ہیں۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جماع سے رک جانے کا نام، تو اس سے ہمیں کم از کم اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں روزے کی اقسام عرض کرتا ہوں کہ روزے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور 5واں مکروہ تحریمی۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے فرض روزے لیتے ہیں۔ فرض روزوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معین ہوتے ہیں یا غیر معین ہوتے ہیں، یعنی ان کا وقت مخصوص ہوتا ہے یا وقت مخصوص نہیں ہوتا۔ تو فرض معین روزے جیسے رمضان کے روزے ہیں یہ ہم پہ فرض ہوتے ہیں اور ان کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرض روزے ہوں لیکن غیر معین ہوں، جیسے کفارے کے روزے
کہ اگر ہم پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہو گیا تو اس کے روزے رکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں، یا قضائے رمضان کے روزے کہ یہ بھی ہم پر رکھنا فرض ہیں، لیکن ان کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے ہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا واجب روزے، ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، معین اور غیر معین۔ واجب معین جیسے نظر ماننا اور ایک مخصوص وقت میں کے لیے نظر مان لینا، جیسے مثلا کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، یا جمعہ ہفتہ اتوار 3 روزے رکھوں گا۔ اس طرح معین کر دینے میں یہ روزے ہم پر واجب بھی ہو جائیں گے، اور ان مخصوص ایام میں ان کو ادا کرنا ہوگا، تو یہ واجب معین کہلاتے ہیں۔ دوسرا واجب غیر معین، یعنی جیسے نظر مانی لیکن اس میں کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، جیسے یوں کہا کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر 1 روزہ رکھوں گا۔ اب کب رکھوں گا یہ اس نے نہیں کہا، تو جب اس کا کام ہو جائے گا تو پھر یہ چونکہ غیر معین ہے تو پوری زندگی میں 1 روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن وقت اس میں معین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نفل روزے، یا اس کو سنت روزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نفل اور سنت روزے یہ جیسے عام ہم روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں، یا جیسے 10 محرم الحرام کا اور اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ملا لینا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا، بعض پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام روزے سنت ہوتے ہیں۔ اور ایک صوم داؤدی کہلاتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن افطار کرنا، تو یہ بھی سنت کے مطابق روزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی، یعنی وہ روزہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، جیسے جمعے کی تعظیم کی نیت سے فقط جمعے کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا روزہ رکھنا کہ دن کی تعظیم کی نیت ہو، یہ چونکہ غیر قوموں سے مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بعض روزے مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، یعنی ان روزوں کا رکھنا گناہ ہے۔ یہ 5 روزے ہوتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سال میں 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عید الفطر، اس دن میں روزہ رکھنا، اور 4 روزے بقرہ عید کے، یعنی 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے تو 10، 11، 12، 13 جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر 5، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو یہ روزوں کی تفصیل ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب ہم آتے ہیں نیت کے اوپر کہ یہ جو ہم نے روزے ذکر کیے، فرض، واجب، سنت و نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، تو مکروہ تنزیہی اور تحریمی تو ہم رکھیں گے نہیں، ان کو تو ہٹا دیجئے، باقی رہ گئے فرض، واجب اور نفل۔ ان روزوں کی نیت کا وقت کیا کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ روزے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ادا ہیں، قضا نہیں، ادا روزے رکھ رہے ہیں، یعنی جیسے موجودہ رمضان کے روزے، دوسرا نظر معین ہو، اور تیسرا نفل، رمضان کے ادا روزے، نظر معین اور نفل، اگر یہ 3 قسم کے آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ان میں پوری رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ رات میں آنکھ نہیں کھلی اور آدمی کی مثلا صبح آنکھ کھلتی ہے تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ زوال کے وقت سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادائے رمضان، نظر معین اور نفل کے روزوں کی نیت کا وقت پوری رات سے لے کر اور زوال کے وقت تک ہوتا ہے۔ لہذا مثلا اگر کسی کی رات میں آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، مثال کے طور پہ روزہ بند ہو چکا ہے، پھر آنکھ کھلی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ زوال کے وقت سے پہلے اگر اس کی آنکھ کھلی مثلا 8 بجے 9 بجے تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ رات میں ہی ان کی نیت کرنا لازم نہیں ہوتا۔ یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ یہ نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر ملتے ہیں، یہ لے لیجئے، اس میں ایک خانہ ہوتا ہے، تیسرا یا چوتھا، جس میں زوال آفتاب لکھا ہوتا ہے یا ضحوہ کبریٰ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوگا آپ پہلے نوٹ کریں، پھر اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوا ہے یہ وقت جو ہے زوال کے وقت کی ابتدا ہے۔ اگلے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر، تو یہ وقت ظہر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر آ کر زوال کے وقت کی انتہا ہو گئی، وہ ختم ہو گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔
تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ لکھا ہوا ہے، اس وقت سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی رات میں نہ جاگ سکا، صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ ٹائم دیکھیے، اگر زوال کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد روزہ توڑنے والی کوئی بھی چیز جان بوجھ کر نہیں کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ کھلی 7 یا 8 بجے، اب آپ جانتے ہیں کہ آج روزہ ہے اور آپ نے جان بوجھ کے پانی پی لیا، اور اب آپ سوچتے ہیں کہ چلیں زوال آفتاب سے پہلے یا زوال سے پہلے میں نیت کر لوں، تو اب یہ نیت معتبر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے والا ایک عمل یعنی پانی پینا یا کھانا کھانا جان بوجھ کے کر لیا ہے، آپ کو روزہ یاد ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ 8-9 بجے صبح آنکھ کھلی، آپ کو روزہ یاد نہیں کہ یہ رمضان چل رہا ہے، روزے ہیں، عام روٹین کے مطابق پہلے یا دوسرا روزہ تھا، تو عام روٹین کے مطابق آپ صبح جاگے اور آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد پھر یاد آیا کہ ارے آج تو روزہ ہے، تو اب چونکہ بھولے سے آپ نے پانی پیا ہے تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، اب بھی آپ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ضرور توجہ رکھیں۔ تو 3 قسم کے روزے، ادائے رمضان، نذر معین اور نفل روزوں کا وقت رات میں بھی ہوتا ہے اور دن میں بھی ہم کر سکتے ہیں زوال آفتاب سے پہلے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، چاہے وہ قضائے رمضان کے ہوں یا مثلا کسی نے نفل روزہ شروع کیا تھا پھر اس کو توڑ دیا، تو یہ نفل کی قضا کہلاتے ہیں کہ اگر نفل روزہ رکھ کر آپ نے توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر غیر معین ہوں، ان تمام قسم کے روزوں کی نیت کا وقت فقط رات ہوتی ہے، ان کی دن میں نیت نہیں ہو سکتی ہے، آپ رات میں ہی نیت کریں گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے پہلے 3 روزوں کا ذکر کیا، یعنی ادائے رمضان ہو، نفل روزہ ہو اور اسی طرح نظر معین ہو، جب آپ انہیں رکھنا چاہیں گے تو خاص انہی روزوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ آپ اگر یہ نیت کریں میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس وہ رمضان کا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نظر معین آپ نے مانی تھی، مثلا اس جمعے کو میں روزہ رکھوں گا، اور آپ کا کام ہو گیا، اب جمعہ آیا روزہ رکھنا ہے، تو اس میں آپ نے فقط یہ نیت کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، نظر معین کی خصوصاً نیت نہیں کی، تو پھر بھی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح نفل روزہ رکھتے ہوئے نفل کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ بس یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس طرح بغیر تعیین کیے بھی اگر روزہ رکھ لیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ روزے رکھ رہے ہیں، مثلا قضاء رمضان کے روزے ہیں یا نفل کی قضا ہے یا نظر غیر معین وغیرہ ہے، تو اس میں آپ کو خصوصاً ان روزوں کی نیت کرنی پڑے گی، ان کا ذکر کرنا پڑے گا کہ میں قضاء رمضان رکھ رہا ہوں، یا میں نظر غیر معین کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں نفل کی قضا رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ضرور آپ توجہ رکھیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مسافر ہیں مثلا، یا آپ خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کا حکم تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ اگر رمضان کے دنوں میں بھی کسی اور روزے کی نیت کر لیں، مثلا کوئی اور واجب کی، کسی اور نفل کی، تو ان کا وہی روزہ ہوگا۔ یعنی جو مثلا مقیم ہے اور تندرست شخص ہے، یہ تو مطلقاً روزے کی نیت سے روزہ شروع کر سکتا ہے، چاہے کوئی بھی نیت کرے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، رمضان کا روزہ ہوگا۔ لیکن انہی دنوں میں اگر کوئی شخص مسافر ہے تو چونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بہت زیادہ مریض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اب یہ چاہیں کہ ہم کوئی روزہ رکھ لیں تو یہ جس روزے کی نیت کریں گے ان کا روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اس کام کی نیت کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ نے رمضان کے روزے کے لیے دل میں فقط یہ سوچا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، پختہ ارادہ ہے، تو یہ روزے کی نیت ہو گئی، روزے کا پختہ ارادہ ہو گیا۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے، افضل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قلبی نیت کو الفاظ کی صورت میں بیان کر لیں۔ لہذا جیسے مشہور دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، کہ میں شہر رمضان کے روزے کے کل کے دن کی، شہر رمضان کے کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ زبان سے ادا کر لیں تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔
اگر آپ بالفرض رات میں آنکھ نہ کھل سکی، دن میں آنکھ کھلی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں فوراً نیت کرنی ہوگی زوال کے وقت سے پہلے پہلے. تو اگر آپ دن میں نیت کریں گے تو یہ نیت مت کیجیے گا کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ ہمیں یہی نیت کرنی ہوگی کہ میں صبح صادق سے روزہ رکھ رہا ہوں، اور پھر مطلب یہ کہ تمام دن کے روزے کی نیت ہو جائے گی. خاص اگر آپ 8 بجے مثلا آنکھ کھلی اور آپ نے کہا میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ پھر روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. آپ نے اگر ابھی سے نیت کی تو پچھلا سارا وقت آپ نے نکال دیا، اور اس طریقے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا رات میں روزے کی پہلے نیت کر لی، اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے پہلے کچھ پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو کیا اس کھانا کھانے سے، پانی پینے سے سابقہ نیت ٹوٹ گئی؟ تو ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نیت کر چکے ہیں، نیت سے مراد وہی ہوتا ہے دل کا پختہ ارادہ، لیکن ہمارے ہاں نیت کہلاتی ہے زبان سے ادا کرنا. تو اگر آپ زبان سے دعا بالفرض پڑھ بھی چکے ہیں تو اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا جائز ہے، اور آپ اگر مزید کھائیں گے پیئیں گے تو نئی جدید نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی بہن کو مثلا مخصوص ایام اس کے ساتھ ہیں اور ان کو امید ہے کہ میں کل صبح تک پاک ہو جاؤں گی، اور اس بہن نے رات میں اگلے دن کے روزے کی نیت کی کہ میں اگلے دن کا روزہ رکھتی ہوں، اور واقعی ایسا ہوا کہ صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہو گئی، اگلا دن جب شروع ہوا ہے تو وہ پاکی کی حالت میں ہوا ہے، تو ان کا یہ روزہ ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بہنوں کو بھی روزے کی، ایسی بہنوں کو جن کو امید ہو، قوی امید ہو کہ کل میں پاک ہو جاؤں گی صبح صادق کے فوراً بعد، تو یا اس سے پہلے پہلے میں ہو جاؤں گی، تو ان کو چاہیے کہ روزے کی نیت کر لیں. لیکن یوں تذبذب کے عالم میں نہ رہیں کہ اگر میں پاک ہو گئی تو روزہ رکھوں گی ورنہ نہیں. یہ نیت نہیں ہوتی ہے. کنفرم نیت کر لیں کہ میں کل کا روزہ رکھتی ہوں جب انہیں کامل یقین ہو. تو اب انشاءاللہ تعالی جیسے صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہوئی، پھر صبح صادق داخل ہو جائے گی، یا وہ صبح صادق کے بعد روزے کے دن میں داخل ہوں گی تو ان کا روزہ شروع ہو جائے گا. ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے رات میں نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن پھر رات میں ہی سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا. کوئی مثلا مثال کے طور پہ رات کو آپ کی آنکھ کھلی 3-4 بجے، آپ نے سحری کر لی، اس کے بعد گھر والوں نے بتایا کہ بھئی مسئلہ ہے کہ کل کوئی مطلب ایمرجنسی ہے، یا کوئی اور مطلب یہ کہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا ہے، اور واقعی ہی اس میں روزہ رکھنا نقصان کا باعث ہے، اور آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ کر لینے کی بنا پر سابقہ نیت ختم ہو جائے گی. اب اگر آپ کا پھر ارادہ بدلتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو پھر آپ کو جدید نیت کرنی ہوگی، وہ سابقہ نیت کام نہیں آئے گی. یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری کھانا یہ بھی نیت ہی شمار کیا جاتا ہے. فقہائے اعظام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے روزہ بد ہو گیا، تو اب جیسے عوام میں مشہور ہے کہ بھئی دعا پڑھیں گے تو یہ نیت کہلاتی ہے، حالانکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جب انسان سحری کھا رہا ہے تو اس کا سحری کھانا اس بات کی علامت ہے کہ کل وہ روزہ رکھے گا، دل میں اس کا ارادہ موجود ہے، لہذا اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. تو سحری کھانا ہی روزے کی نیت ہوتی ہے. ہاں اگر کسی نے پکا ارادہ کیا کہ کل میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور وہ سحری نہیں کر رہا بلکہ ناشتے کے طور پر سحری میں اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو اب یہ کھانا کھانا اس کا سحری شمار نہیں ہوگا، نیت شمار نہیں ہوگا. اب اسے اگر رکھنا ہے تو علیحدہ نیت کرنی ہی ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی رمضان میں ہم یہ نیت کر لیں کہ میں پورے 30 روزوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں. نہیں، ہر رات میں آنے والے روزے کی نیت ہمیں جدید کرنی ہوگی، علیحدہ علیحدہ کرنی ہوگی. ایک ہی نیت میں اگر تمام روزوں کی نیت کر لی تو وہ ایک کے حق میں مقبول ہوگی، باقی 29 یا 30 کے حق میں نہیں ہوگی، 29 یا 28 کے حق میں نہیں ہوگی. ہمیں ہر روزے سے پہلے جدید نیت کرنی ہی ہوگی. ایک یاد رکھیں بات کہ یوم الشک کا روزہ، یعنی اگلا دن جو ہے وہ 30 شعبان کا ہے یا فرسٹ رمضان ہے. بعض اوقات تاریخوں میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چاند کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اس میں عوام ہوں یا خواص، وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو خالصتاً نفل کی نیت سے روزہ رکھیں کہ ہم کل نفل کی روزہ نیت سے رکھ رہے ہیں. اگر بالفرض کسی نے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یا مطلب کسی نے روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ ورنہ نہیں، تو یہ بھی غلط ہے.
خالصتاً نفل کی نیت سے رکھ لے. اگر اگلا دن رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو یہ نفل روزہ ہو جائے گا. تو یہ یوم الشک کا روزہ کہلاتا ہے. اس طریقے سے اس کو رکھ لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں رمضان اور روزوں سے متعلق جدید اور دیگر مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.